کانفرنس ہوئی تھی 2 روز کوفہ میں ہوئی اور پھر ایک کربلا میں ایک دن ہوئی، جس میں مختلف مقالے اور تھیسس پیش کیے گئے تھے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں۔ اس میں ایک تھیسس اس بارے میں تھا کہ عقیدہ مہدویت کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں۔ 12 خطرات اور رسک لکھے تھے ان صاحب مقالہ نے، اب میں 12 تو اس وقت نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے۔ اس میں سے مثلا ایک یہ تھا کہ جھوٹی ملاقاتوں کے دعوے، یہ ایک بہت بڑا رسک ہے اور اس پہ بہت سارے جوان بہہ جاتے ہیں جذبات میں آ کے۔ تب بعض جگہوں پر ایران اور عراق میں اس طرح سے بھی کہ ایک مسلح خالی بچھا ہوا ہے اور کچھ خواتین پیچھے کھڑی ہو گئیں، تو آپ نماز جماعت پڑھنی، کس کی بھی جماعت پڑھنی کہ امام زمان علیہ السلام کھڑے ہوئے یہاں پر، اور باقاعدہ پھر انہوں نے زری بنا دی اس کے اطراف میں کہ امام زمان علیہ السلام جماعت پڑھاتے ہیں یہاں پر۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ رہا میں کہ ملاقات ہو نہیں سکتی، ملاقات ہوئی ہے بعض علماء کی۔ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں پہنچا تو میں نے محراب میں دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مولا یا مولا یا انت المولا وانا العبد هل يرحم العبد الا المولا، مناجات امیر المومنین کو پڑھ رہے ہیں وہاں پر۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہیں ان علماء کی اور اس طرح کی ملاقاتوں میں فرق کیا سمجھیں، کیا صحیح کیا غلط؟ ان علماء کی ملاقاتوں میں تقریباً یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اظہار ہوا کہ انہوں نے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے ان ملاقاتوں کا کہہ کر اپنے لیے کوئی دربار نہیں سجا لیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اپنی ایک دکان کھول لی۔ جہاں یہ ہونے لگے جھٹلائیں، یہ خطرات میں سے ایک۔ اس طرح عقیدہ مہدویت کے خطرات میں سے ایک ہے ہر واقعے کو تطبیق دے دینا کہ بس امام کے ظہور کی علامت پوری ہو گئی۔ سیریا میں یہ ہوا امام کا ظہور ہونے والا ہے، یمن میں یہ ہوا امام کا ظہور ہونے والا ہے، عبداللہ مر گیا بادشاہ امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد آپ کو واٹس ایپ پہ ایسے میسیجز ملیں گے، اور اسی میں ساتھ میں شامل کر لیجئے وقت کو متعین کرنا۔ ابھی میں 2 دن پہلے یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ 2025 پہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ایک ویڈیو تھی۔ کذب الوقات، ان کا وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ۔ اور یہ جو علامتیں ہیں، دیکھیں ان علامتوں کی مثال پتہ کیا ہے؟ آپ سڈنی سے میلبرن آ رہے ہیں، 800 کلومیٹرز کی ڈرائیو ہے، آپ ابھی 100 کلومیٹرز آگے بڑھے کہ ایک بورڈ آیا کہ میلبرن 700 کلومیٹرز اوے، مثال کے طور پر۔ تو اس بورڈ کو دیکھ کر آپ یہ کہیں گے او بھائی یہ تو بورڈ آ گیا، علامت پوری ہو گئی، امام آنے والے۔ یہ 700 کلومیٹر پہلے والی علامت ہے۔ امام کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک بتلایا گیا ہے کہ بنی عباس کا ڈاؤن فال ہو جائے گا۔ بنی عباس تو 7 سینچریز پہلے ختم ہو گئے۔ ایک سیاہ پرچم والا لشکر نکلے گا خراسان سے، وہ بھی 700 سال پہلے ہو گیا۔ کچھ علامتیں وہ ہیں کہ بائی دا کورس آف ٹائم یہ ہوتی رہیں گی، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اگلے دن امام کا ظہور ہونا ہے۔ آپ مطمئن کب ہوں گے کہ بس اب میلبرن آئے؟ جب آپ دیکھیں گے ویلکم ٹو میلبرن، وہ بورڈ دیکھیں گے آپ۔ وہ والی علامتیں کون سی ہیں کہ جہاں یہ علامت ہوئی اور بس اب امام کا ظہور ہے؟ وہ 5 ہیں، 5 سے زیادہ نہیں۔ وہ ساری جو علامتیں آپ سنتے ہیں کہ نوجوانوں کا اخلاق بگڑ جائے گا، خواتین حجاب کو چھوڑ دیں گی، زینت کرنے لگیں گی، مسجدوں کی کیفیت یہ ہوگی، لوگ شراب کو شربت کے نام پہ حلال کریں گے، لوگ سود کو نفع کے نام پر حلال کریں گے، لوگ رشوت کو تحفے کے نام پر حلال کریں گے۔ یہ بائی دا کورس آف ٹائم یہ ہوتا رہے گا۔ مینس کہ ابھی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے ابھی 800 کلومیٹر، 700 کلومیٹر، 600 کلومیٹر، معلوم نہیں کتنے 100 سال باقی ہیں، لیکن یہ اس درمیان میں ہوگا یہ سب۔ تو فوراً کب کون سی علامت ہو؟ وہ حتمی 5 علامتیں۔ ایک ہے خروج سفیانی، سفیانی خارج ہوگا۔ اب یہ کون ہے سفیانی؟ فی الحال نوبڈی نوز، بہرحال ضد اہل بیت ہے۔ اس کی ایک علامت ایسے ہم کیسے پتہ چلے گا سفیانی؟ اب کوئی بھی خارج ہو گیا، کوئی بھی شیعوں کے خلاف ایک لشکر نکلا تو ہم کہیں گے یہ سفیانی ہے۔ اس کی علامت اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دوسری علامت ہے کہ جو 100% ہونی ہے امام کے ظہور کے ساتھ ساتھ ہی بالکل جسٹ بیفور، وہ خسف بیدا، یعنی یہ کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ایک وادی ہے کہ جو دھس جائے گی زمین اور یہ سفیانی کا لشکر اس میں غرق ہو کے ہلاک ہو جائے گا۔ جب یہ ہو واقعہ تو اب امام علیہ السلام کے ظہور کی ایک حتمی نشانی پوری ہوئی۔ 3rd علامت ہے صحیح آسمانی، جو زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں شب قدر میں ایک ایسی آواز سنائی دے گی کہ جو ساری دنیا سنے گی۔ امام علیہ السلام کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک یہ۔ فی الحال ابھی تک کوئی شب قدر ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی ایسی آسمان سے آواز آئے جسے ساری دنیا سنے۔ یہ حتمی علامتوں میں سے کنفرم۔ اس کے بعد خروج یمانی، امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا، ان کا خروج، اور قتل نفس زکیہ۔ قتل نفس زکیہ ایک سادات
میں سے ایک ہستی جن کو رکن و مقام کے درمیان مارا جائے گا، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر اس زمانے تک خانہ کعبہ کی ایسی توہین نہیں ہوئی ہوگی جو اس وقت ہوگی. امام علیہ السلام کی جانب سے وہ نمائندے ہوں گے جو امام کے بہاف پر مختلف امور کو انجام دے رہے ہوں گے اور مختلف لوگوں سے کنیکشن میں ہوں گے. ان کا قتل ہوگا حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کے سامنے. بس اس وقت پھر امام علیہ السلام کی ندا آئے گی کہ اب جو حجتیں تمام ہونی تھیں وہ پوری ہو گئیں. اب ایک شریف النفس سید کا قتل ہوا خانہ کعبہ کے سامنے، اب امام علیہ السلام پھر ظاہر ہوں گے. تو یہ 5 علامتیں وہ ہیں کہ جو کنفرم اور حتمی. تو اگر آپ ہر قسم کی علامت کو امام علیہ السلام کے ظہور پہ فٹ کرتے رہیں گے کہ بس اب یہ ہو گیا ہے لیبنن میں، یہ ہو گیا سیریا میں، یہ ہو گیا پاکستان میں، یہ ہو گیا وہاں پر، اس کا مطلب یہ کہ امام کا یہ خدمت نہیں کرے عقیدہ مہدویت کی. کیوں؟ بس اس میں مجھے بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں نہیں ہم خدمت کریں عقیدہ مہدویت کی؟ اس لیے کہ آج جو ہم کہہ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو آج سے 20-25 سال پہلے اگر کوئی یہ کہنا شروع کر چکا ہو ہر قسم کی علامت کو دیکھ کر، اور اگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں اور فرض کیجئے کہ میرے کہنے کے 100 سال بعد 200 سال بعد کوئی اس ویڈیو کو سامنے لے آئے اور لا کر یہ کہے، یا جوان بار بار جو ہمارے سن رہے ہیں یہ نسلاً بعد نسلیں سنتے رہیں، بولنے والوں کو، خطبہ کو، علماء کو، اور پتہ چلا 10 نسلیں گزر گئیں اور ہر ایک نے سنا اب یہ اس علامت کے بعد ہونے والا ہے، ظہور بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، آخری زمانہ آ گیا، بس امام کا ظہور قریب ہے. تو ایک تو وقت آئے گا کہ جب وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے. تو وہ شیر آیا والا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ 25 مرتبہ کہا کہ شیر آیا اور نہیں آیا تھا، اور جب آ گیا تو پھر کسی کو یقین نہیں آیا کہ آ گیا تھا. یہ ہے عقیدہ مہدویت کی ایک تھریٹ، رسک، جس کا ہمیں خیال کرنا ہے. اس لیے امام نے فرمایا، امام حسین نے، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اس زمانے میں وہ ہیں کہ جو جہاد بے سیف کرنے والے ہیں رسول اللہ کے سامنے. بے صبرے نہیں ہیں وہ.